کون کہتا ہے بڑی عمر میں قرآن حفظ کرنا مشکل ہے، بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ناممکن ہے؟ کون یہ کہتا ہے؟ یہ میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے، بہت اس سے میں پریشان ہوا۔ اللہ پاک نے میرے دل میں داعیہ ڈالا تھا قرآن حفظ کرنے کا، موقع نہیں ملا، کچھ حالات، کچھ معاملات، کچھ واقعات، کچھ سلسلے ایسے تھے، لیکن اللہ پاک کے کرم سے مجھے اللہ نے 32 سال کی عمر میں قرآن حکیم کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، دنیا کے پروٹوکولز ہیں، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے ڈسپلنز، وی نو آل آف دیم، دے ہیو سم ڈسپلنز اینڈ ریسٹرکشنز اینڈ لمیٹیشنز، بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی، اور جب قرآن کی بات ہو تو یہ تو موت تک کے لیے آپ کا داخلہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے۔ صرف ایک جذبے کے ساتھ آنا ہے، صرف ایک عزم صمیم کے ساتھ آنا ہے، ایک مستقل ارادے کے ساتھ آنا ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں لوگوں کو دیکھا جنہوں نے 40 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر میں قرآن حکیم کو حفظ کیا۔ اچھا، اکثر جو دینی طبقے کے لوگ ہیں نا، ان کو بڑی مصیبت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ بات ٹھیک بھی کرتے ہیں کہ بھائیو دیکھو یار، جب آپ بچے تھے اس وقت امیجز اچھے تھے، میموری اچھی تھی، اس کا حافظہ اور تھا، اور بھی دیکھو بھی اگر قرآن یاد کرو گے تو اس کے بھولنے کی یہ وعیدیں ہیں، اس پہ یہ مسئلہ ہے۔ بھائی سارا کچھ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن کسی کو موٹیویٹ تو کرے نا، اور کسی کو حوصلہ تو دینا۔ آپ نے اپنے پلے سے تو نہیں دینا نا، کوئی آپ نے اپنی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دینا۔ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ دینے پہ قادر ہیں، اور یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے۔ کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف۔ کون کہتا ہے کہ ناممکن ہے؟ میں کہتا ہوں انشاءاللہ 1001% ممکن ہے۔ صرف آپ کا جذبہ چاہیے، آپ کی مستقل مزاجی چاہیے، اور آپ کی خالص نیت اس کے لیے چاہیے۔ اچھا میرے دوستوں، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں بڑی عجیب۔ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت کو لے لیں، کوئی بھی ایک آیت۔ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کیا ایک ہفتے میں اس کو یاد کر لیں گے؟ آپ کہیں گے یار یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ابھی یہ تو ایک ہفتے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ایک آیت آپ یاد کر سکتے ہیں، تو پھر 100% آپ پورا قرآن یاد کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ بات ہے کہ بھی ہمیں کوئی جلدی نہیں پڑی ہوئی، ہم نے کوئی ٹرافی نہیں لینی، ہم نے کوئی ٹارگٹ پورا نہیں کرنا، ہم بسم اللہ کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی دوران ہمارا رستہ ختم ہو جائے، ہمارا سفر زندگی کا ختم ہو جائے، لیکن اللہ پاک تو دینے والے ہیں نا۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ حفاظ میں سے بھی اٹھائیں۔ ایسا بھی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، ایسے بڑے واقعات موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو، جس کے دل میں جہاں پہ کوئی ارادہ ہے اس ارادے کو پکا کریں اور قدم بڑھائیں۔ میں ان مولویوں سے بہت ڈسا ہوا ہوں، ان لوگوں نے مجھے بڑا ڈسہارٹ کیا، بیٹھ کے بتانا شروع کر دیا، حالانکہ الحمدللہ میرا حافظہ اللہ کی طرف سے اچھا تھا، میرے اندر ایک جذبہ بھی تھا، لیکن وہ سب جو ہے نا، کسی نے بھی میرا ہاتھ نہیں پکڑا کہ جو کوئی مجھے موٹیویٹ کرتا، مجھے رستہ دکھاتا، بس وہ یہی ہوتا تھا کہ بھائی بھول جاؤ گے تو کیا کرو گے، یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو ایسے ہوگا۔ لیکن الحمدللہ میں اپنی دھن کا پکا تھا۔ اللہ نے مجھے کچھ اتنی وس اور عقل بصیرت عطا فرمائی تھی کہ میری عقل یہ ماننے پہ تیار نہیں تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ اس کا مطلب ہے بچوں کی عمر سے گزر گئے تو اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ نو، اٹ از ایبسلیوٹلی رانگ، ناٹ ایٹ آل۔ صرف آپ کا ارادہ چاہیے میرے دوستو۔ قرآن حکیم خود سینے میں آئے گا، قرآن حکیم خود آپ کے سینے کو وسیع فرمائے گا۔ اللہ کی قسم، میں اس وقت یہ بات مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا میری زندگی کا تجربہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان این میچور ایج ایک آدمی اور زیادہ بہتر طریقے سے اس کو یوں کر سکتا ہے کہ وہ عمر کے پختہ حصے میں ہے اور اسے اس کی نظریاتی حقیقت بھی پتہ ہے اور معنوی حقیقت بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا چیز کر رہا ہے۔ بھئی بچے کو تو ڈنڈے سے سوٹے سے قاری کا خوف، ماں باپ کا خوف، پھینٹیاں لگتی ہیں اور اس نے تو رٹے لگانے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ بہت آئیڈیل سٹیج ہے، ہم اس سے ڈینائی نہیں کر رہے۔ چلو بھی اگر وہ فیز گزر گیا تو کیا اس کے بعد یہ جگہ ہمیشہ کے لیے خالی ہے؟ نہیں دوستو، نہیں۔ میں اس مسجد میں بیٹھ کے آج اس رات کے وقت آپ سب لوگوں کو دل سے اور گہرائیوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کا جو ارادہ اٹھے مجھ سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ میرے کئی شاگرد اور شاگردائیں ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو مکمل کیا، کچھ لوگوں نے 30ویں پارے کو حفظ کیا۔ ارے کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ساری دنیا کے علوم ہمارے دماغوں میں ٹھسے ہوئے ہیں، ٹیکنالوجیز، فلسفیز، ایکویشنز، اور ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ چیز اور وہ چیز۔ ارے قرآن سینے میں جائے گا بھائی،
ہاں قرآن سینے میں جائے گا. ارے کتنے ویران گھر ہیں وہ، کتنے بیابان ہیں وہ گھر جن کے سینوں میں قرآن نہیں ہے. لوگوں کو 4 صورتیں یاد نہیں ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوستو. بات ذرا سی لمبی ہو گئی. کیسے اپنے آپ کو روکوں، کیسے احاطہ کروں اپنے جذبات کا. بس اختتام کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جس کا جو ارادہ قدم بڑھائے، کسی کی نہ سنیں. اللہ مدد کریں گے، اللہ کی غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی. قرآن آپ کو خود تھام لے گا. یہ میرا تجربہ ہے. کر کے دیکھیں، بسم اللہ کریں.